بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم انٹرپرینریل فیلورز کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ فیلورز کی کئی وجوہات ہیں، اور ہم ایک کیس کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو ہمارا جو کورس ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ایفیکچویشن کے ساتھ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایفیکچویشن کی جو تھیوری ہے وہ بہت لو رسک پہ کام، اور وہ برڈ ان ہینڈ افورڈیبل لاس پہ کام کرتی، اور جب آپ ان پرنسپلز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات پیش آ جاتے ہیں۔ تو ہم ایک ریئل لائف کیس اسٹڈی کی بات کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ایفیکچویشن کی وائلیشن ہوئی اور ایک کیٹاسٹرافک فیلور ہوا ہے، اور اس میں بہت سارا پیسہ بھی ضائع ہوا اور انسانوں کو پریشانی بھی اٹھانی پڑی۔ تو یہ کیس ہے اسٹائل اینڈ ٹرینڈز کیس اسٹڈی ان انٹرپرینریل جرنی اینڈنگ اپ ان ٹریجک آئرنی۔ تو ایک دکھ کی داستان بن گئی۔ تو اس کہانی کا جو ابتدا ہے اس کے اوپر لمس نے ایک کیس لکھا ہے، اور یہ لمس کے 3 اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے جو جنہوں نے انٹرپرینرشپ کا کورس لیا تھا، اور وہاں پہ جو انٹرپرینریل ماڈلز پوری دنیا میں پڑھائے جا رہے تھے، اور ابھی بھی جو زیادہ ہمارا جو غلبہ ہے وہ کازیشن کی طرف ہوتا ہے، تو کازیشن بیسڈ انٹرپرینرشپ ماڈلز پڑھائے جا رہے تھے۔ تو اس طرح کے کورس میں ان لوگوں نے حصہ لیا، اس میں ایک اسائنمنٹ ملی۔ تو اس کے جو 3 مرکزی کردار ہیں جن کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، محمد علی طارق، نادرہ اور شہزاد، تو ان تینوں نے اور لوگ بھی تھے، ان سب نے یہ کورس لیا۔ اور طارق صاحب چونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا فیملی بزنس ٹیکسٹائل اور شوگر کا تھا، تو اس گروپ نے یہ طے کیا کہ ہم ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ نیٹ ویئر یونٹ بناتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان تینوں حضرات نے بی کام کیا ہوئے، اور ورٹیکل انٹیگریٹڈ نیٹ ویئر یونٹ کہتے ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزیں اکٹھے کر دی جائیں، جس میں جناب یعنی کاٹن کی جیننگ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہاں سے کتنی لمبی آپ کی چین ہے، تو جیننگ ہے، اس کے بعد ویونگ ہے، اس کے بعد پروسیسنگ ہے، ڈائنگ ہے، پروسیسنگ ہے، اور سٹچنگ ہے، نیٹنگ بھی اس کے اندر ساتھ آ جاتی ہے، سٹچنگ ہے اور پیکیجنگ ہے۔ تو اتنے بڑے پروسیس کو اکٹھا مینیج کرنا، تو اتنے بڑے پروسیس کو چلانا، مینیج کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، یہ بذات خود بے شمار مہینوں اور زندگیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ مین آورس، thousands of man hours are required to understand this process۔ تو یہ جو نوجوان ہیں they got obsessed کہ جناب ہم تو ویژنری ہیں اور ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈلز کو پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ جو ہارورڈ اور کازیشن ماڈلز کی ایک نشانی ہے کہ یو گیٹ obsessed in large things۔ تو اس کا انہوں نے اس کورس کے اندر ریڈنگز تھیں، کیسز تھے، اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ تھا کہ آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہے۔ تو ان حضرات نے اپنی ٹیم بنائی اور انہوں نے ایک بزنس پلان بنانا شروع کر دیا، اور یہ پورے سیمسٹر کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں یہ ٹیم 4-5 افراد کی شکل میں ایک پورا ڈاکومنٹ بناتی ہے، وچ از 50 to 100 250 200 پیج ڈاکومنٹ، جس کے اندر آپ نے کازیشن اپروچ کے جتنے بھی اہم چیزیں ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ سب سے پہلے یہ اگر آپ کو ریکال کریں کہ کازیشن کی بنیاد کیا ہے کہ گیون گول، بڑا پہلے گول بناؤ، گول بڑا ہونا چاہیے، بی ہے بگ ہیری اینڈ ایڈیشیس گولس۔ اس لیے بڑے ہونے چاہیے کہ ہم بڑی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، ہم جناب بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ، ہم نے اسپینڈنگ لاٹ آف منی، تو چھوٹا کام تو نہیں کریں گے نا۔ تو اس کے بعد انڈسٹری انالیسس ہوتا ہے کہ جس انڈسٹری میں ہم نے جانا ہے اس کا انالیسس کیا جائے، سواٹ انالیسس کیا جائے، 5 فورسز پورٹر انالیسس کیا جائے، مارکیٹس کو اسٹڈی کیا جائے، اور اس کے اندر اور نیچے آ کر کمپٹیشن کو دیکھا جائے، ہم مارکیٹنگ کیسے کریں گے، کسٹمر تک کیسے پہنچیں گے، اور ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، پیسے کی اسپینڈنگ کہاں سے ہوگی، این پی وی آئی آر آر کیا آئے گا، بریک ایون کب ہوگا، فکس کاسٹ کون سی ہوں گی، ویریبل کاسٹ کون سی ہوں گی، آپریشنز کے حوالے سے جگہ لوکیشن کہاں ہوگی، لے آؤٹ کیسے ہوگا، مشینیں کہاں سے آئیں گی، انوینٹری مینجمنٹ کیسے ہوگی، پروڈکشن پلاننگ کیسے ہوگی۔ تو یہ پورا ڈاکومنٹ ہے، اور یہ پورا جو ہم جو نالج مینجمنٹ میں پڑھاتے ہیں 2 سالوں میں یا 4 سال کے انڈر گریڈ میں، اس سارے کو کور کرتا ہے۔ تو اس سارے کے اوپر یہ پلان کرنے کے اوپر لگ گئے۔ تو ہم بہت کوئکلی دیکھیں گے کہ ان کے اس کام کو، جو کہ کچھ 100 صفحوں پر مشتمل ڈاکومنٹ ہے، اس کو ہم کوئکلی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے گارمنٹ انڈسٹری کو لرن کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں
اور وہ اچھی چیزیں بھی ہمیں ہائی لائٹ کریں گے کہ جو آنٹرپرینوریل ایون ایفیکچویشن میں بھی تو ایک تو انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ اس کا انڈسٹری کے جو ماہر تھے پرانے حضرات ان لوگوں احمد دین صاحب جو پروپرائٹر تھے ان سے ملے جا کر مینوفیکچرنگ کاسٹ اور مارجنز کتنے ہیں تاکہ اس ایریا میں جا رہے ہیں تو پتہ ہو. اس زمانے میں امار ٹیکسٹائل بڑے عروج پہ تھی, اس کے اونر سے ملے, پروڈکٹ لائن, کوالٹی کی اہمیت, کئی ریٹیلر سے ملے جو ان کپڑوں کو بیچتے ہیں. تو یہ تو ان کی ان ڈیپتھ کوشچنر بنا رہے ہیں, سروے اس میں یہ ان ڈیپتھ انٹرویوز کر رہے ہیں, تو یہ تو بالکل مناسب ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ویژن بہت بڑا بنا لیا ہے تو وہ اس بڑے خواب کی تلاش میں ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سروے کیا, سیکنڈری ڈیٹا اکٹھا کیا, پھر پرائمری ڈیٹا بھی کچھ اکٹھا کیا, پھر انہوں نے دیکھا کہ نیٹ ویئر ہوزری سیکٹر میں کیا پاکستان میں کیا ہے, کتنے یونٹس ہیں, پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے. تو اب وہ چونکہ کازیشن ماڈل ہے نا, تو وہ ایک گیپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کازیشن ماڈل میں وہ جو بگ پلیئرس کو جاننا چاہ رہے ہیں, ڈیٹا انالیسس کے اوپر فوکس ہے. ہاں جی, ٹیکنالوجی کون سی ہے, ڈومیسٹک کنزمپشن کون سی ہے, تو اس کے علاوہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈومیسٹک کنزمپشن کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو اکنامکس, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف چلے گئے, اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے جاننا, لیکن ایفیکچویشن میں ان کی امپورٹنس گریجولی ہوتی ہے, شروع میں کم ہوتی ہے, اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر کھڑے ہیں. تو جناب یہاں سے پھر اس کے بعد ایکسپورٹس کے اوپر کون سے فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں, اگر ہم باہر بھیجیں گے تو پھر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو پھر ریڈی میڈ گارمنٹ جو لوکل جو ہے وہ نیا ایمرج ہو رہا ہے, اس کو اسٹڈی کیا انہوں نے, کراچی اور لاہور وزٹ کیا, وہاں کی ایگزیبیشنز اٹینڈ کی, وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی کہ کراچی اور لاہور جو ہے نا یہ ہمارے میجر سٹیز ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ میجر چیزیں ایمرج ہونے والی ہیں. ایکسپورٹ مارکیٹ میں انہوں نے یو ایس, ویسٹرن یورپ, مڈل ایسٹ کو دیکھا, اور کہ جناب 80% ہماری جو ایکسپورٹس وہاں جا رہی ہیں, تو کتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہمارا کتنا شیئر ہو سکتا ہے. تو اب یہ چیزیں یہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر پرائسنگ دیکھی کہ پرائسنگ کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے کہا کہ کوالٹی کا امیج امپورٹنٹ ہے اگر اچھی قیمت لینا چاہتے ہیں, اور پریمیم پرائسز کیا ہوتی ہیں, اور جو ہے ایکسپورٹ مارکیٹ کی پرائسز کیا ہوتی ہیں, اور فارن کمپیٹیٹر سے ان کو کچھ کم ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ کمپیٹیٹو رہیں. ڈسٹریبیوشن کیسے ہوں گے, لوکل پاکستانی مارکیٹ میں ان کا خیال تھا کہ اپنے آؤٹ لیٹس بنانے پڑیں گے, اور لوکیشن اچھی ہوگی, پرسنلائز ٹچ ہوگا, اور ایکسپورٹس میں جانے کے لیے زمانے میں کوٹاز لینے پڑیں گے, تو ان کو پولیٹیکل انفلوئنس کروانا پڑے گا. ایڈورٹائزمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس زمانے کے ٹی وی, ہیرلڈ اور نیوز ویک میں جائیں گے, ایڈورٹائزمنٹ بجٹ کافی انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا, اور اس کا پھر زیادہ تر پروموشنل ایکٹیویٹیز پر ٹی وی ایڈس, اور انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز میں جائیں گے, اور ڈائریکٹ میل کریں گے ایکسپورٹ کے حوالے سے. تو یہ جناب پورا ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو جو کہ بزنس پلان کی شکل میں مل جاتا. تو ونس اگین ہم دوبارہ اس کہانی کی طرف آتے ہیں کہ 3 MBA اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایگری کیا کہ وہ اس وینچر کے اوپر جائیں گے, تینوں نے اس بزنس پلان کی بنیاد پر جو انٹرپرینورشپ کے کورس میں بنایا تھا, اور تینوں نے 1 ملین 10 لاکھ اس زمانے میں بڑی مشکل سے کھینچ تان کر اس کو جمع کیا. تو ان کا تعارف یہ ہے کہ محمد علی طارق نے BCom کیا ہے, یہ فیملی بزنس, شوگر مل اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے خاندانی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا خاندان کے بے شمار لوگ اس کام میں ہیں, تو ان کا فیملی نیٹ ورک ہے. نادرہ صاحبہ جو ہیں ان کے والد ریئل اسٹیٹ بزنس سے وابستہ ہیں, بینکنگ کا ایکسپیرینس ہے, گارمنٹ ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے. شہزاد صاحب مڈل کلاس میں ہیں, مڈل کلاس سے تعلق ہے. ان کے ایک ماموں ہیں جو سعودی عرب میں اچھے ریزنیبل جناب بزنس کرتے ہیں اس زمانے میں, تو ان کے پاس کچھ سیونگز ہیں, یہ اپنے ماموں کی سیونگز کو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں. تو ماموں کی اجازت سے انہوں نے ان سے کچھ پیسے ان کے لے لیے, اور اس طرح ان تینوں حضرات نے پیسے پول کیے, اور یہ خواب دیکھا اور یہ ڈریم بنائی کہ ہم ایک ورٹیکل انٹیگریٹڈ یونٹ بنائیں گے جس میں جیننگ بھی, جس میں ویونگ, جس میں پروسیسنگ اور بلیچنگ اور یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ کٹنگ بھی ہوگی, اور اس کے بعد اسٹچنگ بھی ہوگی, اور اس کے بعد پیکیجنگ بھی ہوگی. تو اینی وے دس از دا کمپلیٹ یونٹ, اور اس کو بیلنس کرنا, اس کو مینیج کرنا, چیلنج کرنا, اینی باڈی کین انڈرسٹینڈ اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ ٹاسک. تو جناب یہ کہانی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے حصے 1 ملین ڈالے. جو پروجیکٹ ہے اس کا جو پلاننگ ہے ڈاکومنٹ فائنینس میں, اس میں یہ تھا کہ 20 ملین روپیز چاہیے ہوں گے,
اس میں سے 6 ملین ایکویٹی ہوگی، اور شروع میں تو 1 ڈالیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھائیں گے، اور جو باقی پیسہ ہے یہ لون لیں گے۔ تو جناب انہوں نے 1990 میں یہ گریجویشن کے 1-1.5 سال کے بعد انہوں نے اپلیکیشن فائل کر دی۔ تب ہو یہ رہا ہے کہ طارق صاحب جو ہیں وہ اپنے فیملی بزنس میں واپس چلے گئے ہیں، نادرہ جو ہیں وہ اپنے فیملی بزنس میں ہیں، اور شہزاد صاحب کو ہائر کر لیا گیا ہے کہ آپ ورکنگ پارٹنر ہوں گے، آپ کو چند غالباً 4000 روپیز اے منتھ سیلری ملے گی، تو آپ کوئی کام نہ کریں، آپ ہمارا اس پروجیکٹ کو رن کریں، یو ول بی پیڈ فار دیٹ۔ تو اس طرح یہ کام شروع ہوتا ہے، یہ اپلیکیشن، ڈاکومنٹیشن اور سارے کام شہزاد کرتے ہیں۔ تو یہ جناب NDFC کو یہ اپلائی کر دیتے ہیں، NDFC 37.5 ملین روپیز کو اپروو کر دیتا ہے، اور یہ ڈیٹ ایکوٹی ریشو طے ہوتی ہے کہ یہ جو اونرز ہیں یہ 15 ملین اس میں دیں گے، اور یہ باقی اس طرح پیسے ملتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور جو تقریباً 4 ملین ایچ کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ ایکوٹی ان کی بڑھ جاتی، ایکوٹی والی جو ریکوائرڈ مطلوبہ ہے، اور سٹل کچھ پیسے شارٹ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کام جو ہے وہ NDFC جو ہے نا طارق صاحب کے واقفیت کی بنیاد پر کریس بینک کی گارنٹی جو ان کے عزیزوں کے ریفرنس سے ان کو جو شارٹ فال ہے اس کو ان کے گارنٹر کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں، اور دے پروسیڈ۔ تو ان کا جو کیس ہے وہ پروسیس ہو جاتا ہے، اور اس میں پروسیسنگ میں اس زمانے میں 2-3 سال لگتے ہیں۔ تو چونکہ 2-3 سال کا وقت ہوتا ہے، تو اس زمانے میں شہزاد صاحب کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے، تو وہ اس کی وائف جو ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ کیوں نہ ہم ان دا مین وائل اپنے گھر سے ہی ایک چھوٹا سا اسٹیچنگ کر کے ہم وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ این ایکسپیریمنٹ اینڈ بچوں کے کپڑے بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مشرومز کے نام سے ایک چھوٹا سا وینچر کھول دیتے ہیں، جس میں یہ تینوں حضرات تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیتے ہیں، اور اس چند مشینیں خریدتے ہیں، گھر کے اوپر فرسٹ فلور پر ایک کمرہ ہے، وہاں پر یہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ملازم رکھتے ہیں، اور اس طرح یہ پیرلل میں ایک چھوٹا سا وینچر شروع ہوتا ہے۔ 94 کے شروع میں جا کر جو ہے NDFC کا وہ جو پروسیس مکمل ہوتا ہے، اور وہ 15 ملین جو ہے ان کے سپلائرز کو دے دیتا ہے، اور ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیتا ہے، اور 2.5 ملین ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ جناب جو SNT اسٹائل اینڈ ٹرینڈز جو 20 کلومیٹر مائلز ہے شہر لاہور شہر سے، اس کی پلانٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ جو کنسٹرکشن کا آغاز ہوا اس زمانے میں انفلیشن بڑھنا شروع ہوا، مہنگائی بڑھتی چلی گئی، اور جو پروجیکٹ کاسٹ تھی جو 30% انکریز کر جاتی ہے، اور یہ جو ہیں یہ پیسے کی کمی ان کو فیل ہوتی ہے، اور یہ پھر دوبارہ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ سر ہمیں جناب ہمیں ایک اور پیسے دیں۔ NDFC کہتا ہے کہ آپ ایکوٹی میں اضافہ کر دیں، تو جناب اب NDFC ان کے پاس ایکوٹی کے پیسے نہیں ہوتے، تو بہرحال محمد علی طارق جو ہے وہ اور نادرہ یہ کچھ پیسے اس میں ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کی ایکوٹی تو بڑھ جاتی ہے، لیکن طارق کے شیئرز کم ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہاں سے آگے کہانی چلتی ہے جی۔ تو یہاں پر لیٹ 94 میں جب ان کی لیٹ 94 میں جب پہنچتے ہیں اور ان کا پلانٹ کافی حد تک بن چکا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے ان کو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، اور ان کی جو پہلی قسط ہے وہ ڈیو ہو جاتی ہے۔ تو وہ جناب دے آر ناٹ ایبل، ان کے چونکہ ریونیو نہیں ہوتا، یہ چونکہ ٹائم ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے، 90 میں اپلائی کیا تھا انہوں نے، تو 4 سال کا جو پروسیس ہے، 2 سال بعد ملا تھا، 2 سال کے بعد جب پیمنٹ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ول بی پروسیکیوٹیڈ اور یو کین بی سینٹینسڈ ایز ویل۔ تو جناب یہ اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ وہ ان کو سمن کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور یہ دے گو انٹو ان اے وے اے بگ پرابلم، کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کو بیچ کر ہم اس کو اگر ہمیں ایکوٹی ہماری ساری ضائع بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پیسے واپس کر دیے جائیں۔ تو لیکن بہرحال وہ دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لون کو ریسکیجول کر دیں، اور وہ ان کے ریکویسٹ کو مان لیتے ہیں، اور محمد علی طارق جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ایکوٹی اور ارینج کرتا ہے اور اس میں ڈال دیتا ہے، اور سب سے بڑا شیئر ہولڈر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو پیسے ملتے ہیں اس سے جو باقی پلانٹ کی کنسٹرکشن ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور جو ہی پلانٹ شروع ہوتا ہے تو نیٹنگ اینڈ ڈائنگ آپریشن کے حوالے سے تو ان کے پاس ورکنگ کیپٹل جو ہے
وہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، تو وہ جس کی وجہ سے یہ اس پلانٹ کو چلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ جو لون جو ہے جو طارق صاحب نے اور نادرہ نے اپنی ذاتی گارنٹیوں اور اپنے پلاٹ کو رکھوا کر لیا تھا، اس کو تقاضا کرنے والے بڑھ جاتے ہیں. اور ان دا مین وائل این ڈی ایف سی کی ٹاپ مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر کلیپس کر جاتا ہے. بینکس اس زمانے میں مزید لون دینے سے ریفیوز کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں این ڈی ایف سی کو کہ وہ ہمارے اس پرابلمس کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ لونز کو ریٹرن کریں، تو آپ اس کو ریسکیجول کریں، ریکیپٹلائز کریں. تو جناب این ڈی ایف سی کہتا ہے کہ جناب ہم اس کو ریکیپٹلائز کریں گے، اور ہمارے خیال میں آپ کے ذمے ہمارے یو ہیو ٹو پے 45 ملین. تو وہ جو پیسے 25-30 تھے وہ 45 تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں سے جناب ایک پرابلمس شروع ہوتا ہے. ان دا مین وائل ان کا جو اسمال سیٹ اپ تھا مشرومز کا، اس کے اندر 12 سٹورز کا اضافہ ہو جاتا ہے، 8 کمپنی آپریٹڈ، 4 فرنچائز کلبس بن جاتے ہیں، 80 ورکرز بن جاتے ہیں. اور وہ جو چھوٹا سا کاروبار جو بغیر پیسے کے یا بغیر لون کے لیا گیا تھا، وہ گرو کرتے کرتے ایک نیشنل لیول کا بزنس بن جاتا ہے، جس کی کوالٹی کافی اچھی ہے. آپ کی پکچرز ہم شو کریں گے. تو جناب جو این ڈی ایف سی کا جو لون ہے اور اس کے اوپر جو سود ہے اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ لیگل ایکشن کے لیے تھریٹن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ طارق کے والد کا جو گھر ہے لاہور میں، نادرہ کی پراپرٹی، وہ کانفسکیٹ کر لی جائے گی، اور ایس ایم ای کے تو شہزاد کے تو پیسے ڈوب جائیں گے ایز سچ. تو یہ دونوں جو ہیں اس وقت خاصے پریشانی میں ہوتے ہیں. طارق اور شہزاد دے گو انٹو ہائیڈنگ، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے گرفتار نہ کر لیا جائے. اور اسی اسٹا میں طارق صاحب جو ہیں وہ شدید بیمار ہو جاتے ہیں. تو 1999 میں اس وقت ان کے پاس 60 اسٹیچنگ مشینز ہیں. ان کا برانڈ نیم مشرومز کے نام سے کافی مشہور ہو چکا ہے، اور اس کی سرٹن ریونیو آ رہا ہے. تو شہزاد صاحب شدید بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو انگلینڈ لے جاتے ہیں، اور وہاں پر چند مہینے رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. اور ان کو لیور کینسر ہوتا ہے. لیور کینسر جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو یہ جو ایونٹ ہوتا ہے شہزاد محبوب الہی کے لیے ایک بہت ڈپریسو واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور شہزاد صاحب جو ہیں وہ کلینکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ایک کافی ڈپریسو موڈ بن جاتا ہے. اور یہ شہزاد صاحب ہمت نہیں کر پاتے کہ وہ اس کو سنبھال پائیں. نادرہ بھی کوشش کرتی ہے، یہ واپس اپنے اس ٹیچر سے ملتے ہیں جنہوں نے انٹرپرینورشپ پڑھائی تھی، اور اس طرح یہ یہاں وہ جو 20 مائلز کا جو پلانٹ تھا اس کو بیچ کر یہ اپنے قرضے اتار دیتے ہیں. اور جو چھوٹا سا ان کا جو مشروم کا بزنس جو سٹارٹ ہوا تھا، گرو ہوا تھا، جس میں یہ تینوں حصے دار تھے، اس کو جو ہے یہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور نادرہ کو اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. طارق کو بھی، فیملی کو، اس کی بیوہ اور بچوں کو بھی گریجولی پیسے دے دیے جاتے ہیں. اور یوں جو ہے شہزاد محبوب الہی اس مشروم بزنس کے سول اونر بن جاتے ہیں. تو یہاں پر شہزاد صاحب کی طبیعت جو ہے، جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو اپریشیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں کہ سود جو لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ اور کھلی بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ان کی زندگی پر بہت امپیکٹ پڑتا ہے. یہ مذہبی ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں دین کو سمجھنے میں. اور یہاں پر یہ پھر عہد کرتے ہیں کہ میں آئندہ ایسا کوئی وینچر نہیں کروں گا جو انٹرسٹ بیسڈ ہو، اور اپنے اس مشرومز کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور مشروم جو ہے وہ ایک ریزنیبل ان کو ان کے لیے وینچر بن جاتا ہے. تو جناب اس کے مشرومز کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ جناب یہ اسمال ٹیلرنگ شاپ 1982 میگر اسٹارٹ which turned into Quiltex. In 1989, Style and Trends was the first business venture of Lums alumni from the pioneering MBA batch of 1988. یہ لمس کا جو پہلے بیچ کی ایک ایفرٹ ہے. تو جناب یہ مشروم and offshoot of Style and Trends was the first retail chain of Pakistan dedicated to kids wear. Our products were introduced in 92, 96. They were present in all big cities of Pakistan. And in 2012, they added ethnic and traditional wear. Today, their mission is to
provide fashion with modesty. تو جناب اس میں شہزاد صاحب کا وہ مذہبی اور وہ قرآنی رنگ ان کی زندگی میں جھلکتا ہے کہ کیسے ان کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہوا. اس پوری جو اپیرنٹلی ایک ٹریجک آئرنی تھی بقول شہزاد صاحب کی ان کے لیے رحمت اور برکت بن گئی. اور ان کے لیے ایک ایسی چیز جی جیسے وہ شاعر اقبال کہتے ہیں، اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو اس حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. یہ ان کی ویب سائٹ سے کچھ پکچرز ہیں مشرومز کی. کلر بلوم دیکھیں اور یہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور دے ٹرائز ٹو اوائڈ کہ شریعت کو جتنا میں فالو کر سکوں. اور یہ بچوں کے بہت خوبصورت اور کلرفل گارمنٹس آئی ہیو ایکسپیرینس مائی اون کڈس جو ہے وہ ان کو اپنے پہنتے رہیں. ان کی ویب سائٹ دیکھیں، انٹرنیشنل ڈیلیوریز بھی یہ کرتے ہیں اور کپڑوں کی پوری ورائٹی، ان کے سائزز، کلرز، پرائسنگس. یہ ان کے شو روم کی ایک پکچر ہے، مختلف شہروں میں ہیں. اور یہ ان کے دیدہ زیب فیس بک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور یو کین سی دا بیوٹیفل اینڈ گلوئنگ کلرز آف ہز products. And so Shahzad Saab, along with his wife and along with his kids and family, runs this business, and they spend a lot of their money and time in charity, and they spend a lot of time in social welfare, a lot of time in understanding and reading Quran, and helping people to understand and become more ethical, and to live a life which is pleasing. To live a life to please Allah subhanahu. This very interesting story of a tragic irony depicts کہ جناب ہم causation اور effectuation میں کیا causation اور effectuation کی امپورٹنس کیا ہے. اور خاص طور پر اسٹارٹ اپ فیز میں یو نیڈ ٹو فوکس آن effectuation. اور وہ دیکھیے کہ وہ بڑے ویژن، بڑی سوچ، بہت بڑے بڑے خوابوں نے ان کو ایک ایسے کام پہ آمادہ ہو گئے جس میں ریٹرنز زیادہ تھے. جب خواجہ بلال سے اور بڑے بڑے پلیئر سے انہوں نے ریٹرنز دیکھے تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، لالچ کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وی کینٹ میک اٹ. لیکن کو یہ دیکھنا تھا کہ وہ جو دوسری کمپنی تھی انہوں نے تو ڈیکیڈز لگائے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. ان کا ٹیکسٹائل میں ایکسپوجر ہے، اس میں دن رات لگائے ہیں، ٹیکسٹائل انجینئرز انوالوڈ ہیں، اور ٹیم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا سال کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ پوری چیز جو ہے وہ سوچ سے غائب ہو گئی اور وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ان کا. تھوڑے سے تعلقات ہیں، ان کی لینگویج، ان کا ایکسنٹ، پریزنٹیشن، مارکیٹنگ، ایچ آر کے ٹولز کا ان کو پتہ ہے، لیکن وہ جو گہرائی ہے، جو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ از ٹوٹلی مسنگ. تو دس اسپیکس والیومس کہ آپ کا برڈن ہینڈ ہی نہیں ہے، آپ نے اس ایریا میں سلیپ ایٹ اینڈ بریتھ ہی نہیں کیا ہوا. افورڈیبل لاس آپ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلا رہے ہیں. آپ نے اپنے امی ابو کو بھی مشقت میں ڈالا، ماموں کو بھی مشقت میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، ان کے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں. اور آپ نے جناب بینک کو، آپ نے ان کو نیٹ ورکس یوز کر کے ان سے بھی لون لے رہے ہیں اور ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کا کنٹرول بہت تھوڑا ہے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ بہت تیز ہے. تو آپ کو تو زندگی کی چوٹیں نہیں کھائی ہوئی. تو جناب اس کے علاوہ آپ کا کوئلٹ ہے بہت سپرفیشل ہے. ہاں جی، آپ کو بہت گہرائی چاہیے، آپ سرپرائزز کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان اے وے دس از اے ویری سیڈ اسٹوری. ایک لحاظ سے بہت لیسنس بھی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد علی دارہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملی کو بھی رحمت اور عافیت سے رکھے. نادرہ نے بھی اپنا سیٹ اپ اس سے سبق سیکھا، اپنا کام شروع کر دیا. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری اینڈ وی لک فارورڈ ٹو لرن سم مور اسٹوریز. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from any failures and اپنی رحمت اور blessings میں ہمیں لے لے.